دیں اپنے ادیبوں کو، اور میں چاہتی ہوں کہ حکومت کی سطح پہ اور ہر فیسٹیول میں ایک آدھ انعام ضرور دینا چاہیے اپنے ادیبوں کو۔ آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ ابھی ذکر ہوا، دیکھیے اب یہ جو 21ویں صدی میں جو یہ زمانہ ہے، اس میں تو یقیناً اب ہم روک نہیں سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اب تو لوگ انٹرنیٹ پہ مستقل ہوتے ہیں اور ڈیجیٹل چیزیں پڑھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، تو پھر آپ اپنی کتابیں کیسے بیچیں گی؟ تو میرا یہ جواب ہے کہ ایک تو ہم یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، وائی فائی ہے، انٹرنیٹ، اس کا ہم فائدہ اٹھائیں گے، اس کے ذریعے ہم اپنی کتابوں کے بارے میں معلومات پھیلائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیے پبلشرز یا ناصر جو ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ کانٹینٹ تیار کریں، اس کو جس طریقے سے اگر لوگ پڑھنا چاہیں، اگر وہ ٹیبلٹ میں پڑھنا چاہیں یا موبائل فون پہ پڑھنا چاہیں یا ایک پرنٹ کتاب میں پڑھنا چاہیں، ہم ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ضروری نہیں ہے، اگر ہم تو چاہتے ہیں کہ پرنٹ کتاب پڑھیں، چونکہ اس کا اپنا الگ مزہ ہوتا ہے۔ ایک نئی نئی کتاب چھپ کے آتی ہے، بہت خوبصورت لگتی ہے، جی چاہتا ہے اس کو چھوئیں، صفحے پلٹیں۔ لیکن اگر آج کل جو ہماری نئی پود ہے، ان کو شوق ہے کہ وہ ٹیبلٹ پہ کتاب پڑھیں یا موبائل پہ پڑھیں، تو ہم اس پہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایک دور آگے جا رہا ہے اور اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے پڑھائی رک جائے گی۔ میرے خیال میں اس کی وجہ سے پڑھنے کا اور شوق پیدا ہوگا اور ادیب جو ہمارے ہیں ان کو اور فروغ ملے گا۔ تو بہت بہت شکریہ اور مجھے بلانے کا بھی، اور آپ سب کو مبارکباد کہ اتنا ماشاءاللہ کامیاب یہ کتابوں کا میلہ آج ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ ہر سال اس میں حصہ لوں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ میڈم۔ اب میں دعوت کتاب دوں گا ہماری اس افتتاحی تقریب کی چیف گیسٹ میڈم زاہدہ اینا صاحبہ کو، وہ آ کے ہم سے گفتگو فرمائیں۔ RCT کونسل کے جو محتمم اور جو منتظمین ہیں، ان کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا اور آپ سے بات کرنے کی کا موقع دیا، اور اس سے بھی بڑھ کر میں PIA کی شکر گزار ہوں جس نے اپنی فلائٹ کینسل کر دی جسے مجھے آنا تھا۔ تو یہ ہوا کہ پھر میں 8 گھنٹے کا سفر کر کے سڑک سے اور پہنچی ہوں آپ کے یہاں رات 11:15 بجے، اور وہ اتنا جسے کہنا چاہیے پرمایا کرنے والا سفر تھا کہ جس کا جواب نہیں ہے۔ میں نے جیولوجیکل ٹائم جو ہے وہ بلوچستان کے راستے میں آتے ہوئے دیکھا، میں نے پرنسس آف ہوپ دیکھی، اس سے پہلے ایک قدرتی تراشا ہوا ہوا کا اور پانی کا مجسمہ اسفنکس دیکھا جسے ہم مصر میں ابو الہول کہتے ہیں۔ تو یہ بہت کمال چیزیں تھیں جو میں نہیں دیکھ سکتی تھی اگر PIA نے اپنی فلائٹ کینسل نہ کر دی ہوتی۔ یہاں میں استاد عبد المجید گوادری کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں، جن کے نام پر اس وقت یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم سے ناصر سہرابی نے، خدا بخش ہاشم نے، ڈاکٹر قہور خان نے گفتگو کی، فاطمہ حسن، امینہ سید صاحبان، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت علم و دانش کے موتی چنتے رہتے ہیں۔ بطور خاص
فاطمہ حسن اب انجمن ترقی اردو کی محتمم ہیں، تو چنانچہ سینکڑوں برس پرانی کتابیں ان کی تحویل میں ہیں، تو میں ان کو بہت اب مالدار سمجھتی ہوں۔ اور یہ جہاں تک ان کا تعلق ہے امینہ سید کا، تو یہ جو ہے نا بہترین انگریزی کتابیں ہم تک پہنچاتی رہتی ہیں، اس کے لیے ہم ان کی ممنون ہیں۔ یہ 5واں میلہ ہے، کتب میلہ، جو آپ لوگوں نے لگایا ہے، اور جب میں یہاں ابھی داخل ہوئی تو ظاہر ہے مختلف اداروں کی کتابیں لگی ہوئی تھیں یہاں، اور میں انہیں دیکھ رہی تھی اور اس کتاب کو یاد کر رہی تھی جس کی قیمت 4 آنے تھی، اور جو اندرون موچی گیٹ سے کوئی نوبہار پبلیکیشنز تھی اس نے چھاپی تھی۔ وہ کتاب آج تک مجھے یاد ہے، آج تک میرے پاس ہے، اور میں اس کی کس قدر کرتی ہوں اور اس سے محبت کرتی ہوں، اس کا میں بیان سے باہر ہے وہ ذکر۔ اب جو بات ہے کہ کتاب اور ادب کی کیا ضرورت ہے کسی سماج کو، جس پر ہم نے عالم و فاضل لوگوں کی باتیں سنی، ڈیجیٹل جو انقلاب آیا ہے اور جو کتاب کا بہت سے لوگوں کے خیال میں رشتہ ٹوٹا ہے لوگوں سے کتاب کا، اس کے بارے میں ذکر ہوا، اور یہ ہمارے خدا بخش ہاشم صاحب اور ڈاکٹر قہور خان صاحب نے جس طرح ان باتوں کو آپ تک پہنچایا، یہ سب قابل قدر باتیں ہیں۔ آج 21ویں صدی کی دوسری دہائی میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بات اس لیے اداس کرتی ہے کہ خدائیوں میں ہزارہا برس پرانے جو لفظ نکلے ہیں وہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے اجداد جب صرف 2 پایا نہیں رہے، سوچنے والا ایک وجود بن گئے، اس وقت سے اب تک اس نے لکھے ہوئے حرف کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہے۔ مصر میں ہزاروں برس سے محفوظ دنیا کی پہلی کہانی، یا سومیریوں اور اشوریوں کے مٹی کی تختیوں پر کھودے جانے والے لفظ، موہنجودڑو سے برآمد ہونے والی وہ تحریر جو آج تک پڑھی نہیں جا سکی، یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ دنیا کے ہر سماج میں کتاب اور ادب کی ضرورت رکھتی ہے۔ ہمارے یہاں پڑھنے پر اصرار رہا ہے اور ہم اس پہ ناز بھی کرتے ہیں، لیکن عہد قدیم سے تاریخی دور تک آتے آتے انسان لکھتا رہا۔ فردوسی جو 1000 برس پہلے ہمارے بلوچستان سے کچھ ہی فاصلے پر رہتا تھا، جس کے لکھے ہوئے اشعار نے جنگ قادسیہ میں اونٹنی کا دودھ پینے اور سوسمار کا گوشت کھانے والے عربوں کی فتح کا انتقام اپنے الفاظ اور اشعار سے لیا تھا، وہ ایک قوم پرست تھا، اور اس نے بجا طور پر کہا تھا کہ عجم زندہ کردم بدی پارسی۔ عرب حملے نے شاندار عجمی تہذیب کو خاک و خون میں نہلا دیا تھا، ان کے کتب خانے جلا دیے گئے تھے، جبکہ فردوسی نے اپنے حجرے میں بیٹھ کر وہ کتاب لکھی اور ادب تخلیق کیا جس کے بعد آج تک ہم عجمی تہذیب پر ناز کرتے ہیں۔ بلوچستان اپنے آثار کی بنا پر ایک قدیم اور شاندار تاریخی اور ادبی روایت رکھتا ہے۔ رابعہ خزداری سے مستوکلی، یوسف عزیز مکسی، میر گل خان نصیر، پروفیسر عبداللہ جان جمال دینی، عطا شاہ، ڈاکٹر شاہ محمد مری تک بے شمار نام ہیں ادیبوں کا، اور ان کی کتابوں کا ایک سلسلہ ہے جو محبت اور بغاوت بانٹتا ہے۔ بغاوت بانٹنا بہت ضروری ہے۔ کوئی سماج اگر غلام بنا دیا جائے تو اس میں کتاب بغاوت کا جھنڈا بلند کرتی ہے اور آگے لے جاتی ہے لوگوں کو۔ رابعہ خزداری نے بلوچ عورت کو زبان بخشی۔ آج اس کی بیٹیاں جدید عصری حیثیت کا حصہ بنتے ہوئے اپنے وطن اور اپنی قوم کے سینے میں لگی ہوئی آگ کو زمانے میں پھیلا رہی ہیں۔ ایٹم بم اور اسی قبیل کے دوسرے اسلحے کو ہتھیار کہا جاتا ہے، لیکن ادب ان ہتھیاروں سے کہیں زیادہ مؤثر ہتھیار ہے۔ غلیل سے لے کر غوری میزائل تک
سب ہی زخمی یا بڑے پیمانے پر ہلاک کرتے ہیں، لیکن ادب کسی کا خون نہیں کرتا اور اس کی فصلیں ہزاروں برس تک لہلہاتی ہیں۔ ادب آج سے نہیں، ہزاروں برس سے سماج میں تبدیلی لانے کا شاید سب سے اہم و مؤثر ترین ذریعہ رہا ہے۔ اسی لیے تاریخ میں باضمیر ادیب، شاعر و مورخ مقتدر لوگوں کے لیے ایک ناپسندیدہ عنصر رہے ہیں، اور بلوچستان سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ان ناپسندیدہ عناصر پر کیا گزری ہے۔ ایسے کئی ادیب نظر آئیں گے جنہوں نے باغیانہ ادب لکھا اور ساری عمر زندان میں گزاری، اور کچھ ایسے بھی تھے جو قتل کر دیے گئے۔ ہم دور کیوں جائیں، ہمارے یہاں سچ لکھنے والے صحافیوں کے قتل میں یا انہیں غائب کر دینے میں دیر نہیں لگائی گئی ہے، اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ ترکی، چین، ایران، پیرو اور کئی دوسرے ملکوں میں ادیبوں اور صحافیوں کی بڑی تعداد بندی خانوں میں بھیجی گئی، اور کچھ کو طویل مدت کی سزائیں سنائی گئیں۔ ادب کے ذریعے لوگوں کو سوچنے، سمجھنے اور سماج کو بدلنے پر اکسانے والے ادیبوں کے حصے میں زہر کا پیالہ سقراط کے زمانے میں بھی آتا تھا، اور آج بھی ان کی زباں بندی حکومتوں کے لیے نہایت اہم ٹھہرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ادیب و دانشور کسی سرکار دربار میں بار نہیں پاتے جو زبان و ادب کو مختلف طبقات کے خلاف ایک کاری ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ باضمیر اور باشعور لکھنے والوں کی کتابیں ہر وجہ کی نفرت کے خلاف لڑتی ہیں۔ بلوچستان میں روشن فکر اور بیدار مغز ادیبوں اور دانشوروں کی کتابیں آج سے نہیں، سال ہر سال سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں فروخت ہوتی رہی ہیں۔ سبط حسن، مبارک علی، اشفاق سلیم مرزا، شاہ محمد مری، عابد میر وہ لکھنے والے ہیں جو لفظوں کی طوطا مینا نہیں اڑاتے، یہ سوتے ہوئے ذہن کو بیدار کرتے ہیں اور ان میں سوال کرنے کی جرأت پیدا کرتے ہیں۔ یہ خطہ ملک بننے کے بعد سے آج تک سوال کرنے والوں اور جواب کی جستجو میں نکلنے والوں کا وطن رہا ہے۔ کچھ لوگ ہمیں حب وطن کا سبق پڑھاتے ہیں، ان کا یہ سبق سر آنکھوں پر، لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ حضور سردار نوروز خان اور ان کے بیٹوں کے خون کا قصاص ہم کس سے طلب کریں؟ سرکار کے ایک پرانے ساتھی سردار بگٹی کے قتل کا پرچہ کس کے نام کٹوائیں؟ سردار عطا اللہ مینگل اور ان کے جمہوری طور پر منتخب ہونے والے ساتھیوں کی حکومتوں کو ذبح کرنے کا نسخہ 1973 کے آئین میں کہاں درج تھا؟ ولی خان کے نوجوان ساتھی کس جرم میں گولیاں سے اڑائے گئے؟ جام ساخی، جی ایم سید اور دوسرے سینکڑوں سندھیوں، بلوچوں اور پشتونوں کی گردنوں میں غداری کے طوق لٹکائے گئے، اور الحمدللہ کہ اب پنجاب میں بھی غداری کے تمغوں کی تقسیم شروع ہو چکی ہے۔ یہ کہانی بہت طویل ہے، ہمیں جواب کہیں سے نہیں ملتا، اور اب تو عدالت میں بھی جناب عزت مآب جسٹس منیر کا خاندان بیٹھا ہے۔ اور ہاں، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے سابق مشرقی پاکستان کا مقدمہ طاق نسیاں پر رکھ دیا، اور وہ شیخ مجیب الرحمن جو غدار اعلیٰ تھا اس کا ذکر تو میں نے بیان ہی نہیں کیا۔ بات ادب اور کتابوں کی ہو رہی تھی۔ دوستو، آج بلوچستان کو اور پاکستان کے ہر کونے میں سوچنے اور سوال کرنے والوں کو کتاب اور ادب کی جتنی ضرورت ہے کبھی نہیں تھی۔ آج میں بابائے بلوچستان میر غوث بخش بزنجو کی سرزمین پہ کھڑی ہوئی سوچ رہی ہوں۔ آج میں بابائے بلوچستان میر غوث بخش بزنجو کی سرزمین پر کھڑی ہوئی سوچ رہی ہوں کہ مقتدر قوتوں نے کیسی کمال بساط بچھائی ہے۔ بزنجو کے مقابل بھی بزنجو ہے۔ میرے بھائی، میرے ساتھی حاصل، میں کیوں نہ تمہارے ساتھ کھڑی ہوں کہ میرا اور تمہارا پرانا رشتہ ہے۔ بابا غوث بخش بزنجو گئے تو میں نے لکھا تھا، مٹی میں چراغ رکھ دیا ہے۔
اور اب آج تم یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہو کہ آنے لگے ہیں تیر میری خیمہ گاہ تک، اور میں بساط بچھانے والوں سے، پس پردہ رہ کر چال چلنے والوں سے اس کے سوا اور کیا کہوں کہ خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھیٹ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ شکریہ۔ کوہساروں کی عطا رسم نئی خاموشی، کوہساروں کی عطا رسم نئی خاموشی، رات سو جائے تو بہتا ہوا چشمہ بولے۔ تھینک یو سو مچ میڈم زائدہ اینا صاحبہ۔ اب میں دعوت دوں گا صدر RCD کونسل گوادر خواجہ ناصر رحیم سورابی صاحب کو کہ وہ آئیں۔ ناصر رحیم سورابی صاحب۔ السلام علیکم۔ لگتا ہے کہ پہلے مجھے کچھ وقفہ لگے گا، جو کچھ سنا اس کو عزم کرنے میں، وہ تاثر مٹھانے میں۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترمہ زائدہ حنا صاحبہ، محترمہ فاطمہ حسن صاحبہ، محترمہ امینہ سید صاحبہ، خدا بخش صاحب میرے استاد، اور جناب ڈاکٹر قور خان صاحب، جن کو میں اپنا سیاسی استاد کہہ سکتا ہوں، اور حال میں تشریف فرما خواتین و حضرات، مختلف اداروں، مختلف تنظیموں، میڈیا اور مختلف علاقوں سے آنے والے دوستوں، ساتھیوں، میں کسی کا نام فرداً نہیں لینا چاہتا کہ کوئی نام رہ نہ جائے، لیکن آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی گوادر کتب میلے کو بھرپور پذیرائی بخشی، اور میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان 3 خواتین کا، جو واقعی نہ صرف اپنے کام کے لیکن اپنے تحریروں کی میں باہمت نظر آتی ہیں، بلکہ عملاً بھی باہمت ہیں کہ اس عمر میں انہوں نے فلائٹ کینسل ہونے کے باوجود ہمارے پروگرام کی خاطر کراچی سے گوادر 8 سے 8.5 9 گھنٹے کا سفر کیا اور رات دیر گوادر پہنچے۔ ان سب کا بہت شکریہ۔ گوادر کتب میلہ گوادر کی اس ادبی اور ثقافتی روایت کا امین ہے، یا اس کو ایک نئی جدت کے ساتھ اظہار کا ایک ذریعہ ہے، جس کو اگر ہم ثقافت کے میدان سے کہیں تو شاید استاد رمی اور بیگم کی بات کریں، جو مکران کی خوش الحان یا خوش آواز گلوکار تھے، اور جو اب سے 100 سال پہلے مکران، گوادر، تربت، پسنی کی ہر جگہ جہاں کوئی شادی کی بڑی محفل سجتی تو وہاں جا کر اپنے آواز اور اپنے فن کا جادو جگاتے تھے۔ اسی طرح ادب کے میدان میں یہ سرزمین جناب سید ظہور شاہ ہاشمی اور ماسٹر عبد المجید گوادری کی سرزمین ہے، جنہوں نے اپنے مادری زبان بلوچی کی خدمت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اور اس میں شعر و ادب کے بیش بہا خزینے ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ یہ میلہ ماسٹر عبد المجید گوادری کے نام ہے، جو نہ صرف ایک اچھے استاد تھے، نہ صرف ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کے شاعر تھے، بلکہ ایک نہایت ہی عمدہ اور فقیر منش انسان تھے، جس کی گواہی ان کا ہر جاننے والا اور گوادر کا ہر بچہ دے سکتا ہے۔ گوادر کتب میلہ ہر سال ترقی پا رہا ہے، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کتب میلے کے انعقاد میں ہمیں نہ صرف گوادر بلکہ سب سے پہلے میں کہوں گا گوادر کے تمام حلقوں کی بھرپور اہانت حاصل رہتی ہے۔ اس میں انتظامیہ، پولیس، دیگر فورسز، مختلف سرکاری ادارے، غیر سرکاری ادارے، کمرشل ادارے، میڈیا، انجمنیں، سیاسی دوست، یہ سب لوگ اس کتب میلے کو اپنا سمجھتے ہیں، اور اس کے انعقاد کے لیے ہمیں تگ و دو تو کرنی پڑتی ہے،
وسائل ڈھونڈنے پڑتے ہیں لیکن پریشانی نہیں ہوتی، اور اس کے لیے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ RCD کونسل گوادر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اس سال اس کتب میلے کے حوالے سے میں سب سے زیادہ اس بات پر خوش ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے، جو پاکستان کا ایک بڑا نام ہے اور جو KLF کی طرح کے بے شمار ادبی میلے منعقد کرتا ہے، انہوں نے اس میلے میں ہمارے ساتھ بھرپور شراکت کیا۔ اسی طرح گوادر میں قائم PC زیور، جس کے مالک صدر الدین آشوانی صاحب ہیں، وہ اس وقت جرمنی میں زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، انہوں نے اس میلے میں ہمارے ساتھ بھرپور رہانت کی، بھرپور مدد کی، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ گوادر کی ضلعی انتظامیہ، بلدیہ گوادر، لوکل گورنمنٹ، فورسز، پولیس، ان سب نے، میڈیا ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اور لیکن جس بات کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گوادر میلے کے انعقاد میں جس طرح مالی وسائل کی کمی نہیں ہوتی، اسی طرح ہمارے پاس انسانی وسائل کی بھی بھرمار لگ جاتی ہے۔ گوادر کے طالب علم اور نوجوان بڑی تعداد میں خود کو والنٹیئر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو والنٹیئر کے کارڈ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب کا اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ ہر سال ہمیں پذیرائی بخشتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ گوادر کتب میلے کی ایک اور اہمیت بھی ہے، اور وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ گوادر تیزی سے بدلتا اور ترقی کرتا شہر ہے، اور اس قدر تیزی سے بدلتے ترقی کرتے شہر میں جیسا کہ کہا گیا کہ کتاب ہدایت، حکمت اور دانش کا ذریعہ ہے، ہم توقع رکھتے ہیں اور ہماری کوشش ہے، ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تیزی سے بدلتے ترقی پاتے گوادر کی بنیادیں حکمت، دانش، بردباری اور سمجھداری کی اینٹوں پر تعمیر ہوں، تاکہ یہ شہر جیسا کہ پہلے تھا، جیسا کہ آج ہے، آئندہ بھی سب کا شہر رہے، اور اس میں سب کو ترقی پانے اور سب کو اس ترقی سے مستفید ہونے کے مواقع ملے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ شکریہ محترم ناصر رحیم سورابی صاحب۔ چونکہ آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم اس کتب میلے کو ایک ڈاکومنٹری دکھا کر شروع کروانا چاہ رہے تھے، لیکن تکنیکی خرابیوں کی بنیاد پر وہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا، اس میں تھوڑا سا وقفہ آ گیا تھا۔ تو ہمارا اگلا جو سیشن ہوگا وہ استاد عبدالمجید گوادری صاحب کے حوالے سے بنائی گئی ایک ڈاکومنٹری ہے، جو ہمارے گوادر کے دوستوں بام فلمز پروڈکشن والوں نے بنائی ہے، شانواز اور ذاکر داد صاحب نے۔ تو وہ کچھ ہی دیر میں ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے۔ میں اسٹیج پہ بیٹھے اپنے تمام معززین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں تاکہ ہم ڈاکومنٹری دکھا سکیں۔